کی جگہ تو نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے آپ کو دیا نواسا کی شکل میں، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ حضرت ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ام الفضل نے جب کہا، میرے سرکار فرماتے ہیں اتاری جبریل علیہ السلام باپ فرنی، اے میری چچی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر یہ دیا ہے کہ جس لال سے آپ جتنی محبت کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے سرکار آپ حیات ظاہری میں نہ ہوں گے، ان کے والد حضرت علی شیر خدا بھی نہ ہوں گے، ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا بھی حیات سے نہ ہوگی، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبی بھی نہ ہوں گے۔ اے میرے سرکار ایسے موڑ پر آپ کا لال ہوگا، میدان کربلا کی وادی ہوگی، آپ کی امت کے چند شرف پسند لوگ آپ کے لال کو میدان کربلا میں بلائے گا مہمان بنا کر کے، لیکن بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے نواسے کو میدان کربلا میں قتل کر دیا جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھو میرے پاس کربلا کی مٹی کو لا کر کے حضرت جبریل نے میرے حوالہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سرکار جس سے یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لیا جائے کہ آپ کا نواسا حسین میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ حضرات کیا سمجھا آپ نے کہ امام حسین پیدا ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی قتل کی بھی خبر آ رہی ہے، ان کی شہادت کی بھی خبر آ رہی ہے۔ ایک بات آپ بتلائیے، اگر آپ کو کوئی آدمی خبر دے دے، اب کوئی آدمی آپ کے گھر پر اٹیک کرنے والا ہو، آپ کے بچوں پہ حملہ کرنے والا ہو، آپ کے گھر میں آگ لگانے والا ہو، اور اگر یہ خبر آپ کو مل جائے تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ بھی تیاری کیجیے گا، ہمارے بچوں کو تو مارے وہ انتظام کیجیے گا، تیاری کیجیے گا، برادری والے کو جمع کیجیے گا، ایک پولیس ایک آدم کیجیے گا، محلے والے کو بیٹھا کر کے پنچایت کیجیے گا، تو نہیں ہوگا، تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے، وہ پریشانی ٹل جائے۔ عزیزان ملت اسلام جا، لیکن ذرا کربلا کے واقعات پر غور کیجیے۔ امام حسین کے قتل کے تعلق سے، ان کی شہادت کے تعلق سے نبی جان رہے ہیں، علی جان رہے ہیں، حضرت فاطمہ جان رہی ہے، لیکن دعا نہیں کر رہی ہے کہ امتحان رد ہو جائے، کربلا کا مصائب ختم ہو جائے، نہیں، جبکہ دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نے دعا کر دیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا، نبی نے اشارہ کیا چاند کیا ہو گیا؟ دو ٹکڑا ہو گیا۔ مقام صحابہ ہے، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ کر کے آ گیا۔ میرے سرکار خود فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اللہ نے مجھ کو اتنا پاور دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو مکہ کے جو پہاڑ دیکھ رہے ہو سونا کا پہاڑ بن کر کے میرے ساتھ چلے۔ یہ نبی کا پاور ہے، جس مصطفیٰ کے تھوک میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ حضرت علی کی آنکھ میں مرض ہو گیا تھا، نبی نے تھوک لگا دیا، بیماری ختم ہو گئی۔ ایک جنگ میں عبداللہ ابن عتیق ہے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی کے پاس آیا، نبی نے اپنا تھوک لگا دیا، پنڈلی صحیح ہو گئی۔ ایک جنگ ہے، حضرت حبیب ابن اسحاق ہے، جنگ میں گئے تھے لڑنے کے لیے، ایک کافر نے ایسا وار کیا کہ یہ بازو کٹ کر کے الگ ہو گیا، نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بازو کٹ گیا ہے، نبی نے اپنا تھوک لگا دیا، ہاتھ کو پھیر دیا، بازو میں پہلے سے زیادہ طاقت آ گئی۔ وہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ حضرت جابر ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیے تھے، 1 کلو جو کا آٹا تھا، کھانے والے کتنے 1500 کی تعداد میں ہے، لیکن نبی نے اپنا تھوک ڈال دیا، 1500 صحابہ کھائے لیکن کھانا ختم نہیں ہوئے، 3 دن تک کھلاتے رہے۔ وہ مصطفیٰ جن کے تھوک میں اتنا پاور ہے، جن کے دعا میں اتنا پاور ہے، اگر نبی دعا کر دیتے کربلا کا امتحان رد ہو جاتا، کربلا کا امتحان کینسل ہو جاتا۔ خود علی کے مقام تک کوئی جواب نہیں، خود حضرت فاطمہ الزہرا جو حسین کی ماں ہے، عید کا چاند نکل گیا ہے، حسین ہے، ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امی کل
عید ہونے والی ہے, سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے, کیا آپ کا لال نیا کپڑا نہیں پہنے گا؟ ماں نے فقط وعدہ کر لیا تھا, اے میرے شہزادہ انشاءاللہ آنے والے صبح کپڑے کا انتظام کیا جائے گا, ہو جائے گا انتظام. رات میں مصلی بچھا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے خدا کی بارگاہ میں کہا, مولا میں نے حسین کے لیے کپڑا کا وعدہ کر لیا ہے, اے میرے اللہ کپڑے کا انتظام فرما دے. تاریخ بتلاتی ہے جتنا بڑا پیر فقیر بزرگ ہو, جتنا بڑا امیر ہو کبیر ہو فقیر ہو بادشاہ ہو, کسی کے لیے جنت سے جوڑا نہیں آیا ہوگا. یہ مقام, یہ شان, یہ امتیاز فقط امام حسین کو حاصل ہے. حضرت فاطمہ نے دعا کر دیا, اللہ نے جنت سے جوڑا, حضرت جبریل کے ذریعے سے حضرت حسین تک پہنچا دیا. لیکن تاریخ میں حدیث میں وہ ایسی روایت نہیں ملی ہوگی کہ نبی نے کہا ہوگا اے میرے خدا حسین کے اوپر سے کربلا کی مشکلات کو ختم فرما دے. علی نے کہا ہوگا اے میرے خدا حسین کے اوپر سے کربلا کے امتحان کو ختم فرما دے. حضرت فاطمہ نے کہا ہوگا اے میرے خدا حسین کے اوپر سے کربلا کی مشکلات کو ختم فرما دے. نہیں, جب بھی نبی نے دعا کیا, فاطمہ نے دعا کیا, کہا اے میرے مولا کربلا میں امتحان ہو, ظلم و ستم کا پہاڑ اٹھایا جائے, ظلم و جفا کے پیغام چلے, ایسے موڑ پر میرا شہزادہ حسین میدان کربلا میں جائے, نعرے فراغت پر پہرا ہو, ظالم یزیدی حسین کے بازو کو کاٹے, تلوار سے حملہ کرے, ایسے موقع پر حسین کو صبر عطا فرمانا, حسین کو استقامت عطا فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کوئی باپ حق ہے, حق ہے. اپنے بیٹا کے امتحان رد ہونے کی دعا کرتا ہے. آپ نے اپنے بیٹا کے لیے میٹرک کا فارم بھرا, اور جب دن قریب آ جائے گا تو دعا کیجیے گا کہ امتحان کینسل ہو جائے. اتنا محنت سے آپ کا بچہ 9 کلاس تک پڑھا ہے, اور دعا کر دیجیے گا امتحان کینسل ہو جائے, کرے گا دعا؟ نہیں, البتہ ضرور یہ دعا کیجیے گا کہ مولا امتحان ہو, سینٹر پر جائے میرا بیٹا, پرچہ آئے ہاتھ میں, میرے بیٹا کو اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرمانا. کوئی کہے گا میرے بھائی کو کامیابی عطا فرمانا, وہ کامیاب ہوگا تبھی تو انٹر کا فارم بنے گا, تبھی تو بی اے میں جائے گا, ایم اے کا ڈگری حاصل کرے گا. حضرات موت تو یقینی ہے, کون موت سے بچنے والا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمایا اے میرے مولا میدان کربلا میں ظلم کی تلوار چلے, میرا نواسا حسین میدان کربلا میں میرے دین کو بچانے کے لیے جائے, اور ایسی شہادت ہو کہ قیامت کے صبح تک جب محرم کا چاند نظر آئے تو پوری دنیا کے مسلمان حسین کو شہید اعظم کے لقب سے بولا. سبحان اللہ. امام حسین سرکار ہے, میدان کربلا میں گئے. ایک بات اور صاف کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بات آئے گی کہ آخر معاملہ کیا ہوا, اتنی بڑی لڑائی ہو گئی کہ جانے گئی, قتل و قتال ہوا. آج ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو جھگڑا کرنے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کچھ لوگ فالتو میں جھگڑا کر لیتا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن عقل مند آدمی جب لڑتا ہے تو لڑنے میں کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے, علت ہوتی ہے, تب جا کر کے آپ لڑتے ہیں. آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا معاملہ کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین کربلا گئے اور امام حسین کے سارے رفقا کو, ان کے ساتھی کو لوگوں نے قتل کر دیا. کیا معاملہ تھا؟ لڑائی جو ہوئی, کچھ لوگ کہتے ہیں جو یزید ہی دماغ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت پانے کی لڑائی تھی, سیاست کی لڑائی تھی, قیادت کی لڑائی تھی, حکمرانی کی لڑائی تھی. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. 2 مشن کا ٹکراؤ ہو رہا تھا, 2 منصوبہ کا ٹکراؤ ہو رہا تھا. یزید کا مشن الگ ہے اور حسین کا مشن الگ ہے. یہ حسین کا مشن کیا ہے کہ جو حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گا, تم رد و بدل نہیں کر سکتے ہو. جو حلال ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا, حلال رہے گا. نبی کے دین میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے.
اور یزید کیا چاہتا تھا؟ نبی کی شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، تحریف کرنا چاہتا تھا، وہ زناکاری بدکاری کو عام کرنا چاہتا تھا، شراب خوری کو عام کرنا چاہتا تھا۔ یزید ایک گناہگار شخص کا نام ہے، ایک بے نمازی کا نام یزید ہے، ایک فاسق و فاجر کا نام یزید ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ انتقال کیے تو یزید خلیفہ بن گیا، اور حضرت امام حسین سے کہا کہ مجھ کو اپنا امیر مانیے، مسلمانوں کا خلیفہ مانیے، حاکم مانیے۔ امام حسین نے کہا تم اس لائق نہیں، تم اس لائق، سمجھانے کے لیے بولو۔ اگر کوئی آپ کے گاؤں کا دادا گیری کرنے کے لیے شرابی، جواری، زناکار، بدکار، جس کے اندر ہر جرم بھرا ہوا ہے، اور دادا گیری کے طور پر آپ کی مسجد میں جمعہ کا امام بن جائے، آپ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیے گا؟ پڑھے گا آپ لوگ اس کے پیچھے؟ فوراً اپنی جماعت الگ کر لیجیے گا، کہے گا نہیں نہیں تم اس لائق نہیں ہو، تم تو شراب پیتے ہو، تم جوا کھیلتے ہو، تم جو ہے مکاری کرتے ہو، تم شریعت کے مذاق اڑاتے ہو، اور تم جمعہ کی نماز پڑھاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تیری امامت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ معاملہ یہی تھا، معاملہ یہی تھا۔ یزید گناہگار ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، اور چاہ رہا تھا پورے دنیا کے مسلمانوں کا امام بن جائے۔ امام حسین سے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دے دیجیے، مجھ کو اپنا خلیفہ مان لیجیے، میں آپ کا قائد ہوں، مسلمانوں کا امیر ہوں۔ حضرت حسین نے کہا نہیں نہیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں تمہارے گناہ کو جان رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تیری زندگی کو، میں تیری بات کیسے مان لوں گا؟ تو یزید نے کہا تھا نہیں مانیے گا میری بات کو تو میں آپ پر ظلم کروں گا، آپ کی زمین کو تنگ کر دوں گا، نہیں مانیے گا تو آپ کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، آپ کی عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، ضرورت اگر پڑے گی آپ کے جوانوں کو شہید کر دوں گا، اور ضرورت پڑے گی تو آپ کو قتل کر دوں گا، اور ضرورت پڑے گی تو آپ کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ امام حسین نے کہا وہ بدبخت سنو، اسلام کو بچانے کے لیے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، شرعی اسلام کی آبادی کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، مسجد کے منبر و محراب کے لیے، اسلام کے رسول کو بچانے کے لیے اگر ضرورت پڑے گی اپنے بیٹے کی قربانی کو تو اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کر دوں گا، ضرورت اگر پڑے گی اپنے بھتیجے کی قربانی کو، اس کے جان کے نذرانی کو پیش کر دوں گا۔ وہ یہ ویڈیو صاف لفظوں میں سنو، میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ میں نبی کی شریعت کی امانت ہے، اس ہاتھ میں صدیق کی صداقت ہے، اس ہاتھ میں عمر کی عدالت ہے، اس ہاتھ میں علی کی سجاد ہے، اس ہاتھ میں جو ہے مصطفیٰ جان محمد کی شریعت کی امانت ہے، قرآن کی تقدس ہے، نماز کی تقدس ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں اپنا پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں دے دوں گا، میرے پاک ہاتھ تیرے کا مطلب یہ ہوگا نبی کی شریعت خطرے میں پڑ جائے گی، صدیق کی صداقت کم توڑ دے گی، عمر کی عدالت ختم ہو جائے گی، علی کی شجاعت ختم ہو جائے گی، مسجد کا منبر محراب کا تقدس تمام ہو جائے گا۔ وہ یہ ویڈیو فیصلہ تم رکھو لکھتا میں میرا جواب لے کر کے جاؤ، نبی کے دین کو بچانے کے لیے ضرورت اگر پڑے گی حسین پورے کنبہ کو لٹا دے گا، اپنے جان کا اپنے جان کے خون کا آخری قطرہ بہا دے گا، لیکن مصطفیٰ کے دین کو بتا دے گا۔ واہ واہ حضرات یہ ہوا، امام حسین میدان کربلا میں گئے، اتنا تو آپ سنتے آ رہے، اتنا جو ہے آپ سنتے آ رہے، شہادت ہوئی، یہ سب آپ نے سن لیا۔ امام حسین کو یزیدیوں نے قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ کس حالت میں؟ سجدہ کے عالم میں۔ کون عالم میں؟ ایک بات آپ بتائیے، آپ کے گاؤں میں کوئی چور آ جائے چوری کرنے کے لیے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ کو گرفت سے بھاگ کر کے چلا جائے مسجد میں وہ اور نماز کی نیت باندھ لے، آپ اس کو ماریے گا؟ نہیں مارے گا۔ جب تک نماز پڑھائے گا ماریے گا اس کو؟ وہ چور ہے الگ چیز ہے، لیکن نماز کی قدر کیجیے گا، جب تک حالت سجدہ میں ہوگا آپ نہیں مارے گا، انتظار کیجیے گا، لاٹھی ڈنڈا تلوار لے کر کے باہر رہیے گا، جب سلام پھیرے گا تب ماریے گا اس کو آپ۔ امام حسین سجدہ کی حالت میں، ایک بدبخت شبر ملعون نے حسین کے سر کو کاٹ کر الگ کر دیا، عین سجدہ کی حالت۔ یہاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں نا، اب یہاں کے بعد مظالم دیکھیے، امام حسین کو جب قتل کر دیا گیا، اس کے بعد امام حسین کے جسم کے ہر ایک عضو کو کاٹ کاٹ کر کے الگ کر دیا گیا،
बाजू को काट करके अलग कर दिया, पाँव को काट करके अलग कर दिया, पीठ के ऊपर वाले हिस्सों को काट करके अलग कर दिया, घोड़ों की टापे दौड़ा दिया, सर पर जो पगड़ी बांधे हुए तो उसको उतार लिया, हुसैन जो अंगूठी पहने हुए तो उसको छीन लिया, घोड़े की टापे दौड़ा दिया, जिससे हड्डियां चकनाचूर हो गई। इसके बाद इमाम हुसैन ने जो खैमा नस्ब किया था औरतों को रखने के लिए, उस खैमा में घुसा। खैमा समझते हैं आप लोग, जिसको हम झोपड़ी कहते हैं, बनाए थे कनात लगा करके, तो उस घर में घुस गया। हुसैन की बहन जैनब है, शहरबानो है, उम्मे रबाब है, उम्मे लैला है, हजरत सकीना है, हजरत कासिम की, हजरत इमाम हसन की लड़की बेटी है, हजरत मुस्लिम अकील की शहजादी है। ये पाक औरतें हैं, उनकी चादर को छीन लिया। जो जेवरात औरतें पहनी हुई थी, जेवरात को उतार लिया। हुसैन के बेटी 7 साल हजरत सकीना है। जरा जुल्म देखिए, चाहा बनाने वालों जरा गौर कीजिएगा। अगर आप पक्का हुसैनी हो गए तो इंशाअल्लाह वैसा काम आपको नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन की बेटी 7 साल बेटी, जिनका नाम सकीना है, उनके चेहरे पर जालिमों ने तमाचा मारा, उनके कान के बाली को जबरन उतार लिया, इतनी जोर से खींचा कि खून साथ में निकलने लगा। हजरात, उसके बाद उस तमाम घरों में आग लगा दिया, शोले उठने लगे, खैमा जलने लगा। एक सिपाही का बयान है, एक बुलंद खातून जिनका नाम जैनब था, क्या देखा गया जब खैमा चलने लगा, आग के शोले उठने लगे, क्या देखता वो सिपाही? वो हजरत जैनब है। कभी आसमान की तरफ देख रही है, कभी जमीन की तरफ देख रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है। सिपाही ने कहा, वो जैनब आप हट जाए, आग के शोले उठ रहे हैं, आग में शिद्दत बढ़ गई है, आपका बदन जल सकता है, आप हट जाइए। हजरत जैनब ने कहा, ऐ बदबख्त, मैं कैसे हटूं? जिसने जिस खैमा में तुमने आग लगा दिया है, उस खैमा में हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बुखार की हालत में, इतनी उनके अंदर ताकत नहीं है जो खुद से उस खैमा से निकल सके। बुखार की वजह से बिस्तरे मर्ज पर लेटा हुआ है कोई बचाने वाला। जब कोई से बज़ाहिर कोई आदमी नजर न आया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रसीद बयान करते हैं, उसी आग में छलांग लगाती है, आग में कूद करके हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अपने पीठ पर बैठा करके जलते हुए खैमा से बाहर निकालती है। हजरत, जब मैदान करबला की नक्शा को हजरत ज़ैनब ने देखा तो एक आवाज लगाती है, आवाज में ऐसे दर्द खर्ब है कि लग रहा था जमीन टूट जाएगी, आसमान रेजा रेजा हो जाएगा, कयामत कायम हो जाएगी। हजरत ज़ैनब ने कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, ऐ मेरे नाना, नबियों के इमाम, मुस्तफा जाने रहमत, ये देखिए जिस कौम को आपकी वजह से इंसानियत मिली है, आदमियत मिली है, जीने का तरीका मिला है, बंदगी करने का सलीका मिला है, इस कौम के शरपसंद लोगों ने आपके लाल के साथ क्या किया? आपके लाल को कत्ल कर दिया, बड़ी बेदर्दी से जमा कर दिया। ऐ मेरे नाना, इस हुसैन के बचपने में आप सूखते भी थे, चूमते भी थे, जरा मैदान करबला में देखिए, ये वीडियो ने कत्ल के बाद घोड़े की टापे दौड़ा दिया। ऐ मेरे नाना, ये देखिए खैमा चल रहा है, आपकी बेटी, आपके नवासी के सर पर से दुपट्टा को उतार लिया गया है, चादर को छीन ली गई है। ऐ मेरे नाना, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, ऐसा लग रहा था मैदान करबला में कयामत कायम हो जाएगी, लेकिन हजरत ज़ैनब ने अपने आप को संभाला। हजरत, एक बात आप जरा सोच करके बतलाइए, आपके घर में या किसी के घर में, अल्लाह न करे तो ऐसा हादसा पेश हो, अगर किसी गांव में एक ही घर में 2-3 मैयत अगर हो जाए एक ही घर में, तो पूरा मोहल्ला सोमवार हो जाएगा, हो जाएगा। आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसकी मौत को। और अगर दिन में तजहीज़ो तकमील का मामला सही न हो पाए, रात में मैयत को रखने की अगर जरूरत पड़ जाए, तो आप बतलाइए, आदमी घर में सोएगा, उसके हलवायार सोएंगे,
लगता है कि छोटी रात भी बड़ी रात मालूम हो रही है। ऐसा लगता है कि सुई का जो है जल्दी घड़ी की सुई नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पर थमी हुई है। आदमी को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है, जब तक के लाश घर में है। जबकि दिलासा दिलाने के लिए, सब्र दिलाने के लिए मोहल्ले के आदमी मौजूद रहता है, लेकिन फिर भी सब्र नहीं होता है। ऐ मेरे दोस्तों में ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा करबला के सामने गरीबा कैसा होगा, उस मंजर को देखिए। हजरत ज़ैनब है जिनके सामने एक दो लाश नहीं, 72 लोगों की लाशें हैं। भाई की लाश, भतीजा की लाश, भांजे की लाश, खुद हजरत ज़ैनब का दो बेटा शहीद हुआ था, नहीं हुआ था शहीद। 72 जानिसारों की लाशें पड़ी हुई है मैदान करबला में, लाश ही लाश, खून के धब्बे। शाम का टाइम है, दरिंदों की खौफनाक आवाजें आ रही है, शेर चीते हैं जो गोश्त खाने में लगा हुआ है, हवा की तेज सनसनाहट भी है। लेकिन हजरात ऐसे मौका पर हजरत ज़ैनब का जिगर देखिए। अगर रुस्तम भी होता तो करबला के मजालिम को देख करके उसका सीना पास हो जाता, लेकिन हजरत ज़ैनब का जिगर देखिए। हजरत ज़ैनब कहती है, ओ शहरबानो, कौन आएगा खैमे को बचाने के लिए? मुमकिन है कोई जालिम रात में खैमे पर हमला न कर दे, हमारी इज्जत और हुर्मत की लूटने की नापाक कोशिश न करे। करती क्या है, एक टूटी हुई तलवार को लेकर के हजरत ज़ैनब बैठ जाती है अपने खैमे को बचाने के लिए। क्या जिगर था हजरत ज़ैनब का, हुसैन का बहन था। अब ज़ैनब नहीं है, जरूरत पड़ रही है तो अली के किरदार को अपना रही है, जरूरत पड़ रही है हजरत फातिमा के किरदार में आ रही है। जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वैसी बन जाती है ज़ैनब। हजरात बस क्या हुआ, रात की तारीकी आती है, एक खौफनाक बिल्कुल दर्दनाक लबो लहजा में एक रोने की आवाज आ रही है, जिस आवाज में दर्द है, कर्ब है, लगता है कोई फूट फूट करके रो रहा है। ये आवाज कैसी है, कहाँ से आ रही है? आवाज पर जब गौर किया गया तो पता चला ये आवाज किसी और की नहीं, हुसैन की यतीम बेटी रो रही है। खैबा के अंदर जाती जो कनात लगा करके अपने घर की औरतों को रखी थी, हजरत सकीना वहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ गई सकीना रात में, कहाँ से आवाज आ रही है? पता चला कि जहाँ पे कत्लो क़िताल हुआ था, जहाँ लड़ाई हुई थी, वहीं से रोने की आवाज आ रही है। आवाज के सहारे से हजरत ज़ैनब जब मैदान करबला में पहुंचती है तो क्या देखती है? एक गोश्त के लोथरा से लिपट करके हजरत सकीना मैदान करबला, रुदादे करबला, गबे करबला, दास्ताने करबला को याद कर के रो रही है। बाबा ये वीडियो ने तो आपको मेहमान बना करके दावत दिया था, अफसोस अहले कूफा ने हक़ मेजबानी अदा न कर सका, आप पर जुल्म की पहाड़ ढाया, पानियों को बंद किया। बाबा आपके भाई भतीजे को कत्ल किया, आपकी शहादत के बाद आपके जिस्म पर घोड़े की टापे लौड़ा दिया, हमारे घरों में आग लगा दिया। बाबा जुल्म कब तक होता रहेगा? उससे पूछिए बाप का मकाम क्या होता है। इस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, इस बेटा का बाप मर जाए, उससे पूछिए बाप का होना कितना अजीम चीज होता है। जब बाप घर में होता है तो बाजार का सारा सामान अपना होता है, बाजार के तमाम दुकानों का खिलौना अपना हुआ करता है। बाप है, बाप की जिंदगी एक बेटी के लिए अनमोल तोहफा हुआ करता है। हजरत सकीना कहती है, बाबा आपको यजीदियों ने कत्ल कर दिया, अब मैं बाबा किसको कहूंगी और मेरी जरूरत को पूरी करेगा? बाबा मैं तो यतीम हो गई, कौन मेरा सहारा करेगा? हजरत ज़ैनब है कहती है, मेरी भतीजी किस लाश से तुम लिपट करके आंसू बहा रही हो? हजरत सकीना ने कहा, ऐ मेरी फूफी मुझको नींद नहीं आ रही थी, मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन थी, बेकरार थी, परेशान थी। आदमी को नींद कैसे आएगी जिसने अपनी निगाह के सामने अपने बाप के लाश को देखा हो, कटे हुए बाजू को देखा हो? नींद कैसे आएगी जबकि मेरी निगाह के सामने ने मेरे 6 महीने का दूध पीता बच्चा हजरत मेरे भाई हजरत अली को कत्ल कर दिया गया हो, चाचा अब्बास का परिवार के बाजुओं को काट दिया गया हो, मेरे बड़े भाई हजरत कासिम
गाजी को अली अकबर की जवानी लूटी गई हो, मेरे किताब के सामने मेरे खेमे को चला दिया गया हो, उसको नींद कैसे आएगी? मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी मेरे ख्वाब में बाबा हुसैन की लाश आ रही है, कभी चाचा साथ लोग सरदार के कटे बाजू आ रहे थे, कभी बड़े भाई हजरत अली अकबर की शहादत आ रही थी, कभी मेरी किताब के सामने हजरत अली अकबर को तीर मारा गया था वो नजारा आ रहा था, कभी खेमा का नक्शा आ रहा था। नींद कैसे आती? मैंने आवाज लगाया, बाबा आपकी बेटी सकीना को नींद नहीं आएगी। ऐ मेरे बाबा, आप अपनी बेटी सकीना पे तरस खाओ, मेरे ऊपर रहम करो, अपनी यतीम बेटी से आखिरी मुलाकात तो कर लीजिए, मुझे सब्र हो जाएगा। रात की तारीखी में एक यतीम बेटी ने जब खेमा से हुसैन को आवाज दिया है, मैदान करबला से कटे हुए जिसमें हुसैन से आवाज आती है, बेटी आओ, तेरा बाप मैदान करबला में इंतजार। वाह, मैं समझ गई जिस लाश से आवाज आ रही है वही मेरे बाबा हुसैन की लाश है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना है, हजरत को लेकर के हजरत ज़ैनब आती है खैमा के अंदर। हजरत ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार को लेकर के, मैंने कहा ना बैठी हुई है, दूर से एक साया को देखती है, कोई आदमी आ रहा घोड़ा पर बैठ कर करीब आने लगा। हजरत ज़ैनब ने कहा ललकार करके, ओ आने वाले, मत आना, मत आना मेरे खैमे के पास, तुम आ रहे हो चोरी करने के लिए आ रहे हो, किस इरादे से आ रहे हो? मत आना, मत आना, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ, अली की बेटी हूँ, मत आना। आने वाला और करीब आ गया। हजरत ज़ैनब ने घोड़े की लगाम को पकड़ा, तेज आवाज में कहा ललकारते हुए, मैंने तुमको मना किया था, तुम आ ही गए, तुझे पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ? हजरत फातिमा की बेटी हूँ। मैं उस घर से ताल्लुक रखती हूँ जिस घर में फरिश्ते बगैर इजाजत के नहीं आया करते थे। तुम आ ही गए, क्या करने के इरादे से आए हो? मेरे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, कोई उल्टी सुल्टी हरकत न करना, वरना कयामत से पहले कयामत आ सकती है। मैं मुस्तफा जाद रहमत की बेटी नवासी हजरत ज़ैनब हूँ। इतना कहना था, आने वाला शख्स जो आया था घोड़े पर बैठा था, नीचे उतरता है, चेहरे पर नकाब है, चेहरा छुपा हुआ है, आवाज आती है, बेटी तुमने नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप अली शेरे खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ, रात में तेरे खैमा की हिफाजत करने के लिए आया हूँ, जन्नत से आया हूँ। इतना कहना था। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा, वो समय कैसी रही होगी जब हादसा के बाद एक बेटी की मुलाकात बाप की रूह से हुई होगी। हजरत ज़ैनब सड़क पर कहती है, बाबा अभी आप आए बचाने के लिए, मुझे दिल में कहा थे जब पूरे खानदान को लूट लिया गया, आपके पोता को ज़ब्ह कर दिया गया, आपके लाल हुसैन को कत्ल कर दिया गया, आपकी पोती सकीना के चेहरे पर तमाचा मारा गया। बाबा दिल में कहा थे वो हुसैन जिनके लब को नबी चूमते थे, सारी यजीदियों ने घोड़े को टापे दौड़ा दिया, खैमा में आग लगा दिया, आपकी बेटी ज़ैनब की चादर को उतार लिया। बाबा दिल में आप क्यों न आए? अगर आ गए होते मैदान करबला का नक्शा बदल गया होगा। अल्लाह ने आपको इतना ताकत दिया था कि खैबर के किला को आपने अकेले उठा करके फेंक दिया था। बाबा दिन में क्यों नहीं आए थे? रूह अली से आवाज आती है, बेटी सब्र करो, मैं करबला में मौजूद था, मैं ही नहीं तुम्हारे नाना नबियों के ये बाप मुस्तफा जान रहमत भी मौजूद थे, तेरी माँ फातिमा ज़हरा भी थी, तेरे भाई हज़रत मुस्तफा भी थे, और मेरी बेटी हुसैन के इम्तिहान को हम लोगों ने देखा, हुसैन की इस्तेकामत को देखा, हुसैन के सब्र को देखा, हुसैन की शहादत को देखा, उनके खतरे फांसी को देखा। और मेरी बेटी ज़ैनब को पहले ही बतला दिया गया था हुसैन करबला में जाएंगे इम्तिहान देने के लिए, नबी के दीन को बचाने के लिए, जन्नत मुस्तफा को बचाने के लिए, कुरान की तक़द्दुस को बचाने के लिए, मस्जिद जन्नत को मिहराब को बचाने के लिए। ऐ मेरी बेटी हुसैन करबला में जाकर के अपनी शहादत के नजराने को पेश करके नबी के दीन को बचा लिए, कुरान की तक़द्दुस को बचा लिए, जन्नत
مصطفیٰ کو بچا لیے. اے میری بیٹی اب حسین کا عالم, حسین کا جھنڈا, حسین کی تحریک, حسین کا مشن, حسین کا منصوبہ حسین نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے. اے میری بیٹی یہ کتے اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے, لیکن یاد رکھو ہر ایک مقام پر تمہیں حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے. حسین کے لب سے مصیبت ہونے دینا, بدلا یہ ملے گا جب محرم الحرام میں حسین کا نام دیا جائے گا ساتھ میں حضرت زینب کا بھی سمجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. عزیزان ملت اسلامیہ, واہ. یہ رات اسی طریقے سے کٹ گئی. کون رات؟ 10 محرم کا دن گزار کر کے رات آئی تھی, ختم ہو گئی. 11 محرم کا دن جو آتا ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں, ختم کر دے, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے. بات کی بھی دعوت ہے نا, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ روز پڑھے یا حسین, یا حسین. ہاتھ اٹھائے, سمجھے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. 11 محرم کا جو دن آیا, آپ یزیدیوں کا ظلم دیکھیے. زنجیر لے کر کے, بیڑی لے کر کے, خاردار ٹوپ لے کر کے, اور رسی لے کر کے آیا. کہاں آیا؟ حضرت زینب کے گھر کے قریب آیا. اس کے بعد حضرت زین العابدین جو حسین کا بیمار بیٹا 13 سال کا, ان کے پاؤں پہ بیڑی لگا دیا, ہاتھ میں زنجیر کر کے لگا کے ایسے باندھ دیا, گلے میں کانٹا والا توپ لگا دیا. حسین کی بہن زینب ہے, ان کو رسی سے جکڑ دیا. جتنی عورتیں بچی تھی سب کو رسی سے باندھ دیا. ایک رسی سے, ایک گھوڑا کے بدن سے حسین کی 7 سالہ بیٹی کو جکڑ دیا, باندھ دیا. حسین کا سر تو پہلے کاٹ لیا تھا, اب جتنے جانثار جو شہید ہوئے تھے حسین کی طرف سے, ان کے سر کو کاٹ کاٹ کر ایک جگہ جمع کیا, اور لوگ اپنی برادری میں تقسیم کر لیا, بانٹ لیا. کیسا ظالم تھا. حسین کے سر کو ایک بڑے نیزہ پر بلند کیا, تک اونچا کیا, خنجر پر بھالا تھا. اس کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہوا. شہداء کی لاش کو دفن بھی نہیں کیا, دفن بھی نہیں کیا, ویسے ہی چھوڑ دیا. ایک بات بتلائیے, آپ کے گاؤں سے جب کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پر, لاش ہو زمین پر, آپ کچھ نہیں کر پائیے گا. اتنا ضرور کیجیے گا کہ آپ اپنے گھر سے چادر لا کر کے لاش کو چھپا دیجیے گا. وہ لاش ہندو کا یا مسلم کا وہ نہیں دیکھیے گا, لاش کو دیکھیے گا, کپڑا چاہ دیے گا, اس کو چھپا دیجیے گا. لیکن دیکھیے یزیدی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اب کچھ یزیدی دماغ والے یزید کو حق کو تسلیم کرتا ہے. امام حسین اور جتنے ان کے جانثار ہیں, کفن دفن کچھ بھی نہیں کیا جانے لگا. حضرت زینب جب دیکھتی ہے منظر کو, پاؤں میں بیڑی, ہاتھ میں زنجیر, باندھ دیا گیا رسی سے, قیدی بنا لیا گیا. حسین کی بہن کو, علی فاطمہ کے بیٹی کو, مصطفیٰ کے نواسی کو سینہ پاس پاس ہونے لگا. ڈر لگنے لگا, یا اللہ یہ یزیدی اب کیا کرے گی ہمارے ساتھ. امام حسین کے جسم کے سامنے سے قافلہ گزرنے لگا. میدان کربلا میں ایک مرتبہ پھر حضرت زینب نے کہا, بھائی حسین, ہم کو آپ نے کتنی عزت کے ساتھ لایا تھا, یزیدیوں نے قتل کر دیا آپ کو. یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے, ہمیں قیدی بنا لیا گیا. بھائی ڈر لگ رہا ہے, یہ اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے, کتنا مظالم اٹھائیں گے, کتنا ظلم کریں گے. اتنا کہنا تھا. پھر جس میں حسین میں حرکت ہوتی ہے, آواز آتی ہے, میری بہن زینب صبر کرو, صبر کرو, تنہا تم نہیں جا رہی ہو, جہاں جہاں تم جاؤ گی وہاں وہاں میرا سر تیرے ساتھ جاگا بتانے کے لیے. سبحان اللہ. یہ قافلہ آگے بڑھا, قافلہ آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد جو ہے کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا, کوفہ میں ابن سعد ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں حضرت امام حسین کے سر کو لا کر کے رکھا گیا. ظلم دیکھیے, ابن سعد ابن زیاد ڈنڈا لے کر کے امام حسین کے ہونٹ پر مار رہا, دانت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, منہ پر مار رہا ہے. اسی مجلس میں ایک نبی کا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا, اے ظالم, یہ تم کیا کر رہے ہو؟
قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت حسین کے اس ہونٹ کو چوما کرتے تھے، اس حسین کے چہرہ کو چوما کرتے تھے۔ تم جنگل سے مار رہے ہو، تیری غارت ہو، زمین پھٹ جائے گی، ایسا ظلم نہ کرو۔ یہ حسین ہے، جب بچپنا میں ہوتے تھے تو نبی کہتے تھے میری بیٹی فاطمہ حسین کو مت رلاؤ، جب حسین ہوتا ہے تو کائنات رونے لگتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قافلہ دمشق کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے آگے حسین کا سر بھاگاتے ہیں، حضرت زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا، قافلہ بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جس نیزہ پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگا، ایٹومیٹک زمین پر آ گیا۔ اب لوگ اس کو اٹھا رہا، شیور ملون اٹھا رہا ہے کہ نیزہ اٹھے۔ سب نے کوشش کیا لیکن سب مل کر کے بھی امام حسین کے سر کو اٹھا نہ پایا، نیزہ نہیں اٹھ پایا۔ بس یزیدی سمجھ گیا، شمر سمجھ گیا یہ حسین کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زین العابدین کے پاس آیا، کہا زین العابدین دیکھیے آپ کا بابا سر کیوں نہیں اٹھا رہے، کہیے اٹھانے کے لیے تاکہ قافلہ آگے بڑھے، میں تو اور ظلم کروں گا، اور پریشان کروں گا، اور تنگ کروں گا۔ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا قافلہ کیوں نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، سر کو اٹھائیے، آپ نہیں اٹھائیے گا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، کہ ظالم ظلم کرے گا۔ حضرت امام حسین کے سر سے آواز آتی ہے میں میرے بیٹا زین العابدین قافلہ کیسے آگے بڑھے گا، جس گھوڑا سے میری 7 سالہ بیٹی حضرت سکینہ کو یزیدیوں نے پھانس دیا تھا، اتنا ڈنڈا مارا ہے کہ رسی ڈھیلی پڑنے کی وجہ سے میری بیٹی سکینہ جنگل ہی میں گر گئی، جب تک وہ نہیں آئے گی قافلہ آگے نہ بڑھے گا۔ حضرت زینب کو جب پتا چلا حسین کی بیٹی سکینہ جنگل ہی میں گر گئی ہے، گھوڑا سے اتر کر کے زمین پر آتی ہے، آواز لگاتی ہے میری بھتیجی سکینہ تم کہاں ہو، میری آواز پر لبیک تو کہو، جب تک تم نہ آؤ گی قافلہ آگے نہ بڑھے گا۔ کیا جواب دوں گی میدان محشر میں جب حسین مجھ سے کہے گے بہن زینب میں نے تیرے ساتھ اپنی یتیم بیٹی سکینہ کو حوالہ کیا تھا، تم تو آ گئے میری بیٹی کو جنگل ہی میں چھوڑ دیا، کہاں ہو؟ ایک بھائی کے قریب دیکھتی کا ہے، ایک نقاب پوش معظمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ران پر حسین کی بیٹی سکینہ سر رکھی ہوئی ہے، نقاب پوش خاتون ہے۔ حضرت سکینہ کے بال جو گرد و غبار میں الجھے ہوئے تھے اس گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، چہرے پر جو تماشے کے نشانات تھے اپنے ہاتھ سے سہلا رہی ہے۔ حضرت سکینہ ہے رو رو کر کے گری و زاری کر کے اور نقاب پوش خاتون سے میدان کربلا کا واقعات سنا رہی ہے، غم کربلا، داستان کربلا، روداد کربلا کو بتلا رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا وہ نقاب پوش خاتون آپ کون ہیں؟ اس ظلم کے شہر میں امن کا بادل بن کر کے برسنے والی اس ظلم کے شہر میں شبوں نے حضرت سکینہ کو ستایا ہے، کسی نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے، کسی نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، کسی نے گھر میں آگ لگایا ہے، کسی نے پاؤں میں سبزی لگایا ہے، سب کو ظلم کر رہے ہیں، تم کون ہو؟ اس شہر اس جنگل میں امن کا بادل بن کر کے برسنے والی کون ہو؟ اتنا کہنا تھا، چہرے سے نقاب ہٹتا ہے، آواز آتی ہے اے میری بیٹی تم نے نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ الزہرا بول رہی ہوں، تیرے سامنے کھڑی ہوں، میری بیٹی جنگل میں گر گئی تھی، میں جنت سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آئی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ اب سوچئے کیسا منظر رہا ہوگا۔ حضرت زینب کہتی ہے ماں ابھی آپ بچانے کے لیے آئے ہیں، اپنی بیٹی کو دن میں کہا تھے جب پورے خاندان کو لوٹ لیا گیا، خیمہ کو جلا دیا گیا، ہمیں قیدی بنا دیا گیا، دن میں آپ کہا تھے۔ حضرت فاطمہ کی روح سے آواز آتی ہے میری بیٹی زینب صبر کرو، میدان کربلا میں تیری ماں موجود تھی، نبی آخر الزمان بھی تھے، حسن مصطفیٰ بھی تھے، تیرے خدا علی مرتضیٰ بھی تھے، او میری بیٹی
قسمت کا فیصلہ ہی ایسا تھا، مرضی خدا ہی ایسی تھی کہ حسین کربلا میں جائے، نبی کے دین کو بچائے۔ زمین کی شریعت خطرے میں پڑ گئی تھی، او میری بیٹی، دن پر ہم نے حسین کی شہادت کو دیکھا ہے، صبر کرو اور مظالم آنے والے ہیں، حسین کے پرچم کو نیچے مت آنے دینا۔ یہ قافلہ بڑھا، بڑھتے بڑھتے دمشق گیا جہاں پہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یزید کا فیصلہ سنیا، جو عورتیں بچ گئی تھی حضرت امام حسین کے گھر کی، یزید کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ کہاں ڈال دیا جائے؟ جیل میں۔ جیل کیسے کالی کوٹری تھی جس میں دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، دن کب آتا ہے اور رات کب آتی ہے، اتنا کم کھانا ملتا تھا، اتنا کم کھانا کہ صحیح طریقے سے ایک بچے کی بھی بھوک ختم نہیں ہو پاتی تھی۔ جیل میں حضرت زینب بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگی۔ حضرت زین العابدین نے کہا پھوپھی آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے نا، بیٹھ کے کیوں پڑھتی ہے بغیر وضو کے؟ حضرت زینب نے کہا بھتیجا جیل میں کئی روز ہو گئے ہیں، اتنا کم کھانا ملتا ہے، اتنا کم کھانا ملتا ہے کہ صحیح طور پر ایک بچے کی بھوک بھی ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ چنانچہ جیل کے سامنے سے چرند پرند شام کے بعد چلاتے ہوئے گھونسلے کی طرف جانے لگے۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی یہ چرند پرند کہاں جا رہے چلاتے ہوئے؟ حضرت زینب نے کہا بیٹی رات ہو گئی، شام ہو گئی ہے نا، یہ چرند پرند اپنے گھونسلے